السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک حیران کن کہانی ہے۔ فرحانہ اکرم اور ہارون علی کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ لوگ لاہور ایئرپورٹ کے ذریعے 30 دسمبر 2024 کو عمرے کے لیے سعودی عرب گئے۔ ان کے ساتھ خاندان کے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ جدہ ایئرپورٹ پر اترے، سامان اٹھایا، ایئرپورٹ سے باہر آئے اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ عمرہ کیا اور درمیانے سے ہوٹل میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرتا تھا۔ فرحانہ خاتون تیسرے دن حرم سے واپس آئی تو ہوٹل میں پولیس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پولیس نے اسے دیکھتے ہی گرفتار کر لیا۔ اسے بتایا گیا کہ ایئرپورٹ پر آپ کا بیگ رہ گیا تھا، اس میں سے منشیات نکل آئی ہے، لہٰذا آپ کو منشیات سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر خاتون کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ سعودی عرب میں منشیات فروشی اور سمگلنگ میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ کیس کا فیصلہ بہت سپیڈ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد مجرم کو چوک میں بٹھا کر اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ خاتون نے یہ خبریں سن رکھی تھیں، چنانچہ اس کا دل بیٹھ گیا۔ خاندان کے دوسرے افراد بھی گرفتار کر لیے گئے اور انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی تو خاتون کے سامنے ایک بیگ رکھا گیا۔ بیگ پر خاتون کے نام کا ٹیگ لگا تھا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ کا بیگ ہے؟ خاتون نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے 6 بیگ بک کرائے تھے اور ہم نے جدہ میں سے یہ سارے وصول کر لیے تھے، ہمارا کوئی 7واں بیگ نہیں تھا۔ خاتون سے پوچھا گیا پھر اس بیگ پر آپ کا ٹیگ کیوں ہے؟ خاتون کا جواب تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تھوڑا سا رکی اور پھر سوچ کر بولی، ہم نے جب جدہ ایئرپورٹ سے اپنے بیگ لیے تھے تو میرے ایک بیگ پر ٹیگ نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ پہچان کر بیلٹ سے اٹھا لیا تھا اور اسے بھی دوسرے بیگز کے ساتھ مکہ لے آئی تھی۔ تفتیشی نے خاتون کے بیان کی تصدیق کرائی تو یہ صحیح نکلی، اس کے پاس واقعی 6 بیگ تھے۔ ایئر لائن نے بھی ان کے صرف 6 بیگ بک کیے تھے اور ان بیگز پر بکنگ سٹیکرز بھی موجود تھے۔ جدہ ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیج سے بھی بیان کی تصدیق ہو گئی، لہٰذا کیس الجھ گیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کی اینٹی نارکوٹکس فورس کے درمیان رابطہ ہوا اور سعودی ANF نے پاکستانی ANF کو لکھ دیا۔ اب یہاں سے خاتون کی لک سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ لوگ دیندار اور پرہیزگار ہیں۔ خاتون نے رو رو کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اللہ نے مہربانی کی اور اسے پہلے سعودی عرب میں اچھی تفتیشی ٹیم مل گئی۔ اس ٹیم نے اس کے بیان کی باقاعدہ تصدیق کرائی اور اس دن کی ایئرپورٹ کی فوٹیج بھی دیکھی۔ ایئرپورٹ کے کیمروں میں اس کے تمام بیگز بھی آ گئے اور کیمرے میں یہ بھی نظر آیا کہ خاتون نے منشیات کے بیگ کی طرف دیکھا اور نہ اسے پہچاننے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ اس کے سامنے بیلٹ پر چل رہا تھا۔ پاکستان میں بھی اسے اچھی ٹیم مل گئی۔ پاکستانی ٹیم نے بھی سر درد لیا، یہ بھی لاہور ایئرپورٹ گئی اور 30 دسمبر کی ساری فوٹیج نکلوا لی۔ خاتون کا نصیب اچھا تھا، اس دن ایئرپورٹ کے سارے کیمرے کام کر رہے تھے اور ان کیمروں میں خاتون، ان کی فیملی اور تمام بیگ ریکارڈ ہو گئے تھے۔ فوٹیج بار بار دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ خاتون سچ کہہ رہی ہے، اس کے پاس واقعی 6 بیگ تھے اور منشیات کا بیگ انہوں نے بک کرایا تھا اور نہ ہی ایئر لائن نے بک کیا تھا۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ یہ بیگ پھر کہاں سے آ گیا، اسے کس نے بک کیا اور اس پر خاتون کا ٹیگ کیسے لگ گیا؟ ان سوالوں کے جوابوں کی تلاش کے لیے جب لاہور ایئرپورٹ کی مزید فوٹیج دیکھی گئیں تو ملزم سامنے آ گیا۔ پتہ چلا کہ بیگز جب بکنگ کے بعد جہاز کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو اس وقت ایئرپورٹ کے ایک پورٹر نے خاتون کے بیگ کا ٹیگ اتار کر اپنے پاس موجود بیگ پر وہ ٹیگ لگا دیا اور اسے جہاز کے سامان کے خانے میں رکھوا دیا۔ ANF نے پورٹر کی شناخت کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ وہ مکر گیا، لیکن جب اسے فوٹیج دکھائے گی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مزید تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک منظم گروہ ہے جو اسی طرح دوسرے مسافروں کے ٹیگز اتار کر منشیات کے بیگز پر لگا دیتا ہے۔ یوں یہ بیگ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، مسافر اسے اپنا سمجھ کر جدہ ایئرپورٹ سے باہر لے جاتے ہیں۔ اگر اس دوران بیگ پکڑا جائے تو بے گناہ اور معصوم مسافر گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے مسافر بیگ لے کر باہر آ جائے تو یہ لوگ کوریڈور یا ٹیکسی سٹینڈ پہنچ کر مسافر کو روکتے ہیں،
ان سے معذرت کرتے ہیں اور پھر اسے بتاتے ہیں کہ آپ غلطی سے ہمارا بیگ اٹھا لائے ہیں۔ مسافر فوراً مان جاتا ہے اور ان کا بیگ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور یوں منشیات سعودی عرب پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، پورٹر کی نشاندہی پر 9 اسمگلر گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، جس کے بعد رپورٹ، فوٹیج اور مجرموں کا اعترافی بیان مکہ مکرمہ بھجوا دیا گیا، جس کے بعد سعودی حکومت نے فرحانہ اکرم اور اس کے خاندان کے لوگوں کو رہا کر دیا۔ لیکن مہینے بھر کی جیل میں خاندان نے جس مشکل میں وقت گزارا، اس کا اندازہ صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، آپ ایک عام لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے تیسے پیسے جمع کر کے عمرے پر گئے ہوں، آپ کا زیادہ وقت حرم شریف میں عبادت میں گزرتا اور پھر آپ کو ایک ایسے گھناؤنے جرم میں گرفتار کر لیا جائے جس کی سزا موت ہو، تو پھر آپ کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرحانہ اکرم اور اس کے خاندان کے لوگ بھی پورے مہینے اسی اذیت اور مشکل کا شکار رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور یہ لوگ صرف مہینہ بھر کی خواری کے بعد رہا ہو گئے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر خدا نخواستہ اس دن جدہ ایئرپورٹ کا ایک آدھ کیمرہ خراب ہو جاتا، یا لاہور ایئرپورٹ کی فوٹیج ضائع ہو جاتی، یا کیمرے جواب دے جاتے، یا ان لوگوں کو سعودی عرب اور پاکستان میں کوئی سست ٹیم ٹکر جاتی اور یہ لوگ تفتیش اور تصدیق پر وقت ضائع نہ کرتے، تو ان لوگوں کا کیا بنتا؟ یہ اس وقت کہاں ہوتے؟ فرحانہ اکرم کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ ہم من حیث القوم کس قدر گر چکے ہیں۔ ہمارے دل میں اس سرزمین کا احترام بھی نہیں رہا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے لوگ کس قدر ظالم اور غلیظ ہیں، آپ یہ جاننے کے لیے کسی دن سعودی حکومت سے پوچھ لیجئے، آپ کو خود سے گھن آنے لگے گی۔ پاکستانی یا پاکستانی بھیس میں چھپے درندے احرام، قرآن مجید، جائے نماز اور حج کی چپلوں میں منشیات چھپا کر سعودی عرب لے جاتے ہیں۔ خواتین منشیات کو جسم کے ان حصوں میں چھپا کر حجاز مقدس پہنچ جاتی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کام حج اور عمرے کی آڑ میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں بے شمار ایسے گروہ پکڑے گئے ہیں جو غریب اور مسکین لوگوں کو مفت عمرہ یا حج کی آفر کرتے ہیں۔ لوگ خوش ہو کر ان کے رزق اور عمر میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ جدہ اترتے ہیں تو انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کے مہربان سخی نے ان کے بیگ میں ہیروئن یا آئس چھپا دی تھی۔ یہ ظالم لوگ بزرگ عورتوں اور معصوم چھوٹے بچوں کے جسم تک میں منشیات چھپا کر سعودی عرب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بے گناہ لوگ بعد ازاں پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کے سر اتار دیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب، UAE اور ایران میں بھی ہر سال پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں بیکاری بھی جاتے ہیں، اور یہ وہاں مانگ مانگ کر ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ یہ بیکاری جاتے ہیں، 6 ماہ کا سیزن لگاتے ہیں، پاکستان واپس آتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اور احرام باندھ کر دوبارہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، اور یا پھر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں لوگوں کی عقیدت سے کھیل کر مال سمیٹتے ہیں۔ ہم UAE، عراق اور ایران میں بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں، اور ہمیں ذرا برابر ملال یا شرمندگی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی ان چاروں ملکوں کی جیلوں میں ہزاروں پاکستانی قید ہیں، اور یہ وہاں کی حکومتوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس قدر غیرت مند اور شاندار قوم ہیں۔ ہم اکثر دنیا سے شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی۔ دنیا کیوں عزت کرے گی جب یونان یا اٹلی میں کشتی ڈوبے گی اور اس میں پاکستانی نکلیں گے؟ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر پاکستانی پاسپورٹس پر جعلی ویزے ملیں گے۔ ہم جب بچے اغوا کر کے ملک سے باہر بیچ دیں گے، جعلی نکاح ناموں پر امیگریشن اپلائی کر دیں گے، یورپ میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر کے ان کی نعشیں ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، ہمارے پائلٹس اور ایئر ہوسٹس سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی جائیں گی یا کینیڈا میں غائب ہو جائیں گی، یا باہر سے موبائل فون سمگل کر کے لے آئیں گی، اور جب لوگ سرکاری پاسپورٹ پر دوسرے ملکوں میں لینڈ کر کے غائب ہو جائیں گے، تو پھر ہماری کیا عزت ہوگی؟ ہم روز اخبارات میں ایئرپورٹ سے ہیروئن سمگلر، جعلی ویزا ہولڈرز اور مسافر کے بیگ سے منشیات نکلنے کی خبریں پڑھتے ہیں۔ یہ خبریں دوسرے ملکوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ جب صورتحال یہ ہوگی تو پھر عزت کہاں سے آئے گی؟ آپ خود سوچئے، جو لوگ عمرہ اور زیارت کو بھی نہیں بخش رہے، جو اسے بھی سمگلنگ اور ڈنکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو حرم شریف میں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ لیتے ہیں، یا جو دوسرے حاجی کی جیب کاٹ لیتے ہیں،
کیا آپ ان کی عزت کریں گے؟ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو دور، ہم دراصل انسان ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔